السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو آج لاسٹ ایپیسوڈ ریکارڈ کرنے جا رہی ہوں جانم ناول کی، جس کی رائٹر ہیں لائبہ ناصر۔ ناول سننا میری وائس میں آپ کو کیسا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ایک ایک لمحہ ان پر پہاڑ کی مانند گزر رہا تھا۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے بینچ پر سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ ریان پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے سرے لب کچھ پڑھ رہا تھا۔ فرحان البتہ سپاٹ چہرے کے ساتھ جلتی سرخ بتی پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ ایک طویل انتظار کے بعد وہ بتی بجھی تھی۔ وہ سب جھٹکے سے کھڑے ہوئے۔ ڈاکٹر فردوس اپنے ساتھی ڈاکٹرز کے ہمراہ باہر نکلی تھی۔ حیدر بہتی آنکھوں کے ساتھ سر مزید نیچے کیے بیٹھا ہوا تھا۔ دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اگلا کوئی ایک لمحہ ان کے لبوں سے نکلا، ایک جملہ اس کی سانس کھینچ لے گا۔ وہ سب سے پہلے اس کے آگے آ کھڑی ہوئی تھی۔ وی ہیو بین سکسیسفل، شی از آؤٹ آف ڈینجر ناؤ۔ وہ بے احتیاط سجدے میں جھکا تھا۔ الحمدللہ۔ ریان کی آنکھوں سے دو آنسو نکل کر کہیں گم ہوئے تھے۔ فرحان نے بھیگتی آنکھوں کے کنارے صاف کرتے اوپر کی جانب دیکھا۔ اس نے سرخ ہوتی نگاہیں اٹھا کر کرب سے انہیں دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو آگے کی خبر بھی دے دیں، جیسے آگاہ کر رہا ہو درد سہنے کے لیے تیار ہوں۔ وی couldn't save your child حیدر۔ ترہم بری نظروں سے اسے دیکھتے انہوں نے افسوس سے کہا تھا۔ تاجر میرے پاس میرا پرسنل بیبی آ جائے گا۔ ریان کی بہتی آنکھوں کے سامنے بے احتیاط اس کا خوشی سے دمکتا چہرہ آیا۔ سب کے پاس بیبی، اب میرے پاس بھی آئے گا۔ فرحان نے ضبط سے آنکھیں میچی۔ جو مدر بنتے ہیں نا، اللہ خوش ہوا ہوتا ہے ان سے۔ تو میں آپ کی ساری باتیں مانتا ہوں، آپ کی ڈانٹ بھی سن لیتا ہوں، پر تھوڑا سا روتا ہوں تو اللہ مجھ سے خوش ہو گیا نا۔ میں تو بہت اچھا ہوں، اب اور اچھا ہو گیا ہوں، تو یہ میرا گفٹ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، اب میں جنت بھی بن جاؤں گا۔ سب خوش ہوتے ہیں نا اتنے اچھے گفٹ پر، تو اللہ کے گفٹ پر تو سب خوش ہوتے ہیں، میں بھی خوش ہوتا ہوں، بہت خوش ہوتا ہوں۔ اس کا کہا ایک ایک جملہ حیدر کی سماعت میں گونج رہا تھا۔ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو محسوس کیے بنا آئی وہ خوشی ان سے دور ہو گئی تھی۔ میری بیوی کو کب تک ہوش آئے گا؟ آنسو کو اندر اتارتے وہ ضبط سے سرخ ہوتی آنکھیں میچ کر بولا تھا۔ خون بہت بہہ چکا تھا، خون کی کمی اب بھی ہے، اور ہوش میں آنے کا بھی کچھ کہہ نہیں سکتے، کم از کم اگلے 24 گھنٹوں تک۔ فیضی، اس کے جھکے سر پر اپنی نرم انگلیاں پھیرتے اس نے دھیرے سے اسے پکارا۔ وہ جھٹکے سے سیدھا ہوتا اس کے ساتھ لگا تھا۔ اس وقت اسے شدت سے کسی آگوش کی ضرورت تھی، اور اس سے زیادہ بہتر جگہ اور کہاں تھی اپنے آنسو کو بہانے کی۔ چند لمحے کے لیے حریم ساکت سی کھڑی رہ اس کے ہچکولے لیتے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے حریم، اسے کچھ ہو گیا تو اس کا بہت خون بہہ رہا تھا، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے حریم۔ اس کے لہجے میں واضح کپکپاہٹ تھی۔ حریم نے دھیرے سے اس کے گرد حصار باندھا۔ وہ اس کا محرم تھا، اس کا شوہر تھا، اس کا درد بانٹنا تو اب اس پر فرض تھا۔ اللہ پر یقین رکھو فیضی، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرتے اس نے نرم لہجے میں کہا۔ وہ ہمارے لیے گفٹ لینے گئی تھی حریم۔ اس نے اٹھا کر وہ محملی ڈبہ اس کے ہاتھ میں دیا جو ملازمہ باہر سے اٹھا کر لائی تھی۔ اس کے اندر ایک چین کے ساتھ ایک چھوٹا سا لاکٹ تھا جس میں 2 چھوٹے چھوٹے ہاتھی بنے ہوئے تھے جن کی سونڈ مل کر دل کی شکل بنا رہی تھی۔ حریم نے لبوں پر سختی سے ہاتھوں کو جماتے اپنی سسکی روکی۔ وہ انہیں اپنی محبتوں کا قرض دار کر گئی تھی۔ کچھ دیر میں ریان آ رہے ہیں، میں اور رسا جا رہے ہیں ریبا کے پاس، تم چلو گی؟ حفصہ کی آواز پر وہ جلدی سے پیچھے ہوئی۔ فیضی بھی آنکھیں صاف کرتا دور ہو کر بیٹھ گیا۔ اللہ کے کرم سے آپریشن کامیاب رہا ہے ریبا، ٹھیک ہے، پر ریبا کی حریت کے متعلق بتانے کے بعد وہ آہستہ سے بولی تھی۔ بچے کو سیو نہیں کر سکے وہ۔ فیضی نے بے احتیاط لب بھینچے۔ رات کے آخری پہر ہسپتال کے اس وارڈ میں وہ بیڈ پر آنکھیں موندے بے سدھ پڑی تھی۔ وہ اس کے سامنے رکھے کرسی پر بیٹھا ہوا ٹک ٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ ارد گرد ڈریس سے متصل نالیوں کا جال تھا، چہرے پر آکسیجن ماسک اور ہاتھ پر پتلی سی سفید پٹی چپکی ہوئی تھی جس کے نیچے ڈرپ کی سوئی رفتہ رفتہ خون کی بوندیں انڈیل رہی تھی۔ اس نالی کا دوسرا سرا اوپر ڈرپ سے ہوتے اس کے بازو پر لگی سوئی سے جڑا تھا۔ بوند بوند اس کا خون اس کی زندگی کی رگوں میں داخل ہو رہا تھا۔ میرا خون، میرا اتنا سارا خون لے لیا، مجھے میرا خون واپس چاہیے۔ اس کے معصوم مطالبے یاد آتے اس کی نظریں اپنی سرخ ہوتی قمیض پر گئی تھی جو اس کے خون سے بھری ہوئی تھی۔ نہ صرف اس کے بلکہ فرحان اور ریان کی قمیض پر بھی ہاسا خون لگا ہوا تھا۔ اسے یاد آیا تھوڑا سا خون نکلنے پر وہ کتنا روئی تھی۔ 2 آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے داڑھی میں جذب ہوئے۔ ایسا کون کرتا ہے بیوی؟ حیدر کے دل اتنا نہیں تڑپائے حیدر کو میری جان، اتنا مضبوط نہیں ہوں میں۔ آپ کے معاملے میں تو دل ایک بچے جیسا ہے، آپ یوں تڑپائیں گی تو دھڑکنا بھول جائے گا۔ ہلکے سے جھک کر اس کے بازو کی ابھرتی رگوں پر لب رکھتے وہ نم لہجے میں بول رہا تھا۔ سارا خون واپس دے دوں گا میری جان، سارا خون اپنے جسم سے نکالتے آپ کے حوالے کر دوں گا میرے دل۔ ایک بار آنکھیں کھولے ریبا، میری طرف دیکھے، مجھ سے بولے میری جان،
اپنا خون واپس مانگ لیں، دیکھیں کتنا خون بہہ گیا میرے دل کا۔ سر پر لگی پٹی کو ہلکے سے لبوں سے چھوتے دھیرے سے کہا، آپریشن ہوئے 6 گھنٹے گزر گئے تھے، اب تو اسے روم میں شفٹ ہوئے بھی 2 گھنٹے گزر گئے تھے، وہ اب بھی ہوش میں نہیں آئی تھی۔ وہ 24 گھنٹوں سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گی۔ ڈاکٹر کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوتے فرحان کی آواز تھی۔ حیدر نے سرخ ہوتی نظروں سے اسے دیکھا۔ خطرے سے باہر ہے وہ۔ اس کے بازو پر سے سوئی ہٹاتے ڈاکٹر فردوس نے جیسے اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر اسے تسلی دی تھی۔ ریان کہاں ہے؟ اس نے ارد گرد دیکھتے سوال کیا۔ وہ کبھی ریبا کو اس حالت میں دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکتے، میں نے زبردستی گھر بھیجا ہے، حفصہ اور عرصہ بہت رو رہی تھی تو انہیں لے کر ہی آئیں گے، فرحان نے دھیرے سے کہا تھا۔ حیدر تم کچھ دیر ریسٹ کرو، ابھی بلڈ لیا ہے تم سے۔ حیدر کو کرسی سے اٹھتے دیکھ ڈاکٹر نے اسے ٹوکا۔ وہ ٹھیک ہیں تو مجھے کچھ نہیں ہوگا، آہستہ مگر مضبوط لہجے میں جواب دیتے وہ اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھوں میں لیتے کرسی کو اس سے قریب کر کے بیٹھ گیا تھا۔ صبح اذان کے بعد ریان آیا تھا، باقی لوگوں کو کچھ دیر میں فیضی کے ساتھ آنے کی ہدایت کر دی گئی تھی۔ جان کا گڈا دھیرے سے اس کے قریب آتے اس نے سر پر لگی پٹی پر لب رکھے، وہ اس کے لمس پر بھی نہیں اٹھی تھی۔ سر پر لگی پٹی، حد سے زیادہ کٹا ہوا نچلا لب جس پر اب خون جم چکا تھا، بازوں اور پیروں میں لگی نالیاں اس کا دل دہلا رہی تھی۔ اس کے زم وجود کو دیکھ کر ضبط کھوتا وہ رو پڑا تھا۔ میرا بچہ اتنی تکلیف میں ہے فرحان، اس کے داجان اس کی تکلیف بھی خود پر نہیں لے سکتے، کتنا بے بس ہو گیا ہوں میں، بے بسی کی انتہا یہ فرحان۔ اس کے زخموں پر لب رکھتے وہ بیگے لہجے میں بولا تھا۔ پورا دن ان سب نے ہسپتال میں اس کے ہوش میں آنے کے انتظار میں گزارا تھا، اس کے وجود میں ہلکی جنبش بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس رات بھی اس کا ہاتھ تھامے اس کے سامنے یوں ہی کرسی پر بیٹھا رہا تھا۔ ریان نے بھی سامنے صوفے پر بیٹھ کے اسے دیکھتے رات گزاری تھی۔ تا جان۔ پورے 2 دن کے بعد اس کی دھیمی سی پکار پر ان سب کے سن وجود میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی تھی۔ حیدر نامحسوس انداز میں اٹھتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ ریان نے حیرت سے اسے دیکھا، اسے ہوش میں آتے دیکھ اس سے مل رہا کیوں نہیں تھا۔ جان کا گڈا، میری جان، جان قربان میرا بچہ، کہیں میری جان۔ وہ اس پکار پر جی جان سے قربان ہوتا اس کی جانب جھکا تھا، اپنا وجود حالی حالی سا محسوس کرتے اس کی آنکھیں ساکت سی ہو گئی تھی۔ وہ سب جو سمجھ رہے تھے اب وہ روئے گی، وہ چیخے گی، اس کی خاموشی پر مزید دل بھاری ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ ریبا، جان کا بچہ، میری جان۔ وہ اس کی تکلیف اپنے دل پر محسوس کرتا تڑپ کر اسے سینے سے لگا گیا، اس کی بنجر آنکھیں اس کا دل دہلا رہی تھی۔ حیدر، وہ ان سب پر ایک نظر ڈالتی دھیرے سے بولی تھی۔ یہی ہیں میرے بچے، ابھی آ رہے ہیں۔ فرحان کو اشارہ کر کے اس نے اس کے ہاتھوں کو چوما۔ نہیں ہے یہاں نہیں ہے حیدر جان، سامنے سبھی موجود تھے سوائے اس کے۔ وہ آپ کے پاس ہی تھا کل سے میری جان، اسے ساتھ لگائے اس نے تسلی دی تھی۔ وہ ڈھونڈ رہی ہے تجھے۔ بینچ پر سر جھکائے بیٹھے حیدر کے قریب ہی بیٹھتے وہ دھیرے سے بولا، میں نہیں جا سکتا ان کے سامنے۔ اس نے لاچارگی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ بہت عجیب ریئیکٹ کر رہی ہے حیدر، وہ تجھے ڈھونڈ رہی ہے، اسے نارمل تو ہی کر سکتا ہے۔ وہ روئیں گی، وہ مجھ سے ہمارے بچے سے متعلق سوال کریں گی، میں نہیں دیکھ سکتا انہیں ٹوٹتا بکھرتا۔ حیدر نے زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ تو چاہتا ہے وہ اندر اندر گھٹتی رہے، سامنا کرنا تو حیدر، فرحان نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ کرب سے اس کی جانب دیکھتے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سامنے وہ ریان کے ساتھ لگی چھت کو گھو رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کا دل کسی نے مسل دیا ہو۔ اس نے ایک نظر ان سب پر ڈالی، عرصہ اور حفصہ کے ساتھ کھڑی روتی ہوئی حریم، تسبیح پڑھتی فائزہ بیگم، ریبا کی دوسری جانب بیٹھا فیضی جو اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور پھر ریان کے سینے لگی ریبا۔ وہ احتیاط سے اس کے نزدیک بیٹھ گیا، اسے دیکھ کر اس نے نظریں اٹھائی تھی۔ حیدر نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ ختم ہو گیا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے نرم خاد میں تھامتی وہ حالی حالی آنکھوں سے اسے تکتی ہوئی بولی تھی۔ ریان نے ضبط سے آنکھیں میچی تھی۔ حیدر خود بھی پہلو بدل کر رہ گیا۔ اسی لمحے سے تو وہ بچنا چاہ رہا تھا۔ عرصہ کی سسکی کمرے میں گونجی۔ پہلی اولاد کو کھونے کا درد اس سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا۔ سب ختم ہو گیا۔ وہ اب بھی حالی آنکھوں سے اسے دیکھتی بڑبڑائی تھی۔ ابھی تو میں رویا نہیں، تھوڑا سا بھی نہیں رویا، یہ اب بھی ریڈ ہو رہی ہیں۔ کچھ آگے ہو کر اس کی آنکھوں کے گلابی کناروں کو اپنے ہاتھوں سے چھوتی وہ دھیرے سے بولی تھی۔ ریان کے اشارے پر وہ سبھی باہر نکل گئے۔ وہ خود بھی ریبا کی پیشانی چوم کر باہر نکل گیا۔ رو لیں بیوی، آج رو لیں میری جان، وہ کرب سے بولا تھا۔ حالی ہو گیا، میں حالی ہو گیا، دیکھیں کچھ نہیں ہے، وہ چلا گیا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے پیٹ پر رکھتی وہ کھوئے کوئے لہجے میں بول رہی تھی۔ حیدر نے ضبط سے سرخ ہوتی آنکھوں سے تکتے اسے سینے سے لگایا۔ اگلے لمحے ہسپتال کا وہ کمرہ اس کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ اس کے سینے سے لگی وہ بلند آواز میں روتی اسے اپنے اندر زندگی کے ختم ہونے کا ایک ایک لمحہ بتا رہی تھی۔ وہ اس کے بالوں میں منہ چھپائے اپنے آنسو
اس سے چھپائے اس کی کمر سولاتا دلاسا دے رہا تھا۔ باہر کھڑا ہر فرد اس کی آہیں سسکیوں پر تڑپ رہا تھا۔ بس، بہت رو لیا، بس۔ اس کی مسلسل بہتی آنکھوں پر لب رکھتے اس نے بھاری ہوتی آواز میں اسے رونے سے منع کیا۔ اسے کس نے دیا تھا ہمیں میری جان؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے وہ ضبط سے سوال کر رہا تھا۔ اللہ کا گفٹ تھا وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اللہ کی امانت تھا، اللہ نے دیا تھا میری جان، اس نے واپس لے لیا۔ وہ ہمیں مزید خوشیاں دے گا ریبا، لیکن اس آزمائش کے وقت ہمیں کیا کرنا ہے میرے دل؟ اس کے ہاتھوں کو لبوں پر لگاتے وہ خود پر ضبط کے گہرے کڑے بٹھائے اسے سوال کر رہا تھا۔ صبر، اس نے آنسو صاف کرتے سر ہلا کر کہا تھا۔ ہم کریں گے نا ریبا، ہم کریں گے میرے دل۔ یہی تو گھڑی ہوتی ہے حیدر کی جان کے ٹکڑے، جب ہم خود کو اللہ کا ثابت کرتے ہیں۔ اس کی آزمائش میں پورے اتر کری تو اس کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہوگا نا میری جان۔ اس کی آنکھوں پر لب رکھتا وہ اسے تصدیق مانگ رہا تھا۔ نہیں ہو رہا، وہ تڑپ کر روتے ہوئے بولی تھی، اپنے وجود کا وہ حصہ جو اس کی گود میں آنے سے پہلے اس نے کھو دیا تھا۔ آسان نہیں تھا اس پر صبر کرنا۔ میں خوف زدہ ہوں تو مجھ میں یقین بڑھتا ہے، کر بدگماں تو پکڑ جھنجھوڑ دیتا ہے۔ وہ دھیرے سے عائد پڑ رہا تھا، وہ روتی ہوئی اس کے سینے سے لگی تڑپ رہی تھی۔ کبھی عطا کرتا ہے عجب سکون کا عالم، کبھی شور ایک عجب سا وہ چھوڑ دیتا ہے۔ آنسو پہنچ کر اس نے دھیرے سے سر اٹھایا جیسے کہہ رہی ہو، ہاں کوشش کر رہی ہے صبر کرنے کی۔ یہاں نہیں رہنا چاہتا میں۔ آپ نے کہا تھا اب کبھی ہسپتال نہیں آؤں گا میں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ یہ دیکھے کتنا درد ہوا۔ آپ نے کسی کو ڈانٹا؟ سب نے لگا دیا۔ اپنے ہاتھ اس کے آگے کرتی وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ معاف کر دے حیدر کو میرے دل، درد سے بچانے میں ہمیشہ ناکام ہو جاتا ہوں اپنی جان کے ٹکڑے کو۔ معاف کر دے میری جان۔ اس کے ایک ایک زخم پر لب رکھتے وہ بھاری آواز میں کہہ رہا تھا۔ میرا بیبی وہ بھی نہیں ہے۔ اپنے زخموں پر اس کا لمس محسوس کرتی وہ ایک بار پھر بکھر رہی تھی۔ اللہ ہمیں اور خوشی دے گا میرے دل۔ اس نے دھیرے سے اس کی اڑتی توڑی پر پیار کیا۔ اس نے مجھے مارا، مجھے پیر مارا حیدر، میرے بیبی کو مارا۔ اسے چوٹ لگی ہوگی، میں نے اسے کہا ہیلپ کرے، اس نے کہا نہیں۔ اس نے آپ کو آواز نہیں دی، مجھے ایسے پکڑا، مجھے مارا، میں کچھ نہیں بولا حیدر۔ وہ میرا مشکل وقت تھا، میں نے اللہ کو آواز دی حیدر، میں نے اللہ کو پکارا۔ وہ اس کے سینے سے لگی اسے بتا رہی تھی۔ کس نے مارا میرے دل؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لی اس نے تشویش سے پوچھا۔ علیشا نے، وہ اس کے سینے میں منہ چھپاتی ہوئی بولی تھی۔ حیدر نے بے اختیار مٹھیاں بھینچی۔ آپ کیا پڑھ رہی تھی بیوی اس وقت؟ اس نے دھیرے سے سوال کیا۔ یا رب المستضعفین، وہ سر ہلا کر بولی۔ تو میری جان، وہ جو رب ہے وہ ہمیں یوں ہی تو نہیں چھوڑے گا میرے دل۔ اس کے سر پر پیار کرتے اس نے دھیرے سے کہا۔ میں بہت ڈر گیا تھا، یہ خوف اتنا جان لیوا تھا کہ آپ کو کچھ ہو گیا تو مجھے لگ رہا تھا میری سانسیں تھم جائیں گی۔ میں سن رہا تھا، وہ دھیرے سے بولی۔ میں آنکھیں بند کر کے سو رہا تھا نا، آپ تھوڑا تھوڑا بول رہے تھے۔ وہ شاید اپنی بے ہوشی کا ذکر کر رہی تھی۔ پورے 1 ہفتے بعد وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو رہی تھی۔ ریان نے دھیرے سے اسے پیار کر کے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ آ جاؤ ریبا۔ خفصہ نے نرمی سے اسے دوسری جانب سے سہارا دیا۔ نقاہت کے باعث وہ کافی کمزور ہو گئی تھی۔ اس پورے 1 ہفتے میں حیدر نے ہسپتال کے اسٹاف تک کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ اپنی بیوی کے معاملے میں وہ پہلے سے کہیں زیادہ حساس ہو گیا تھا۔ کیسی ہے میری جان؟ فرحان نے مسکرا کر اس کے پھولے گالوں کو سہلایا۔ تھوڑا تھوڑا ٹھیک ہوں، وہ سر ہلا کر بولی۔ پوری ٹھیک بھی ہو جاؤ گی میری جان۔ عرصہ نے بھی اسے پیار سے ساتھ لگایا۔ میں آئے؟ وہ دھیرے سے اس کے قریب آیا تھا، آہستہ سے اس کے آگے اپنی مضبوط ہتھیلی پہ لائے۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر اپنا نرم ہاتھ اس کی ہتھیلی میں دیا۔ وہ سر کو ہم دیتا اسے نرمی سے بازو میں اٹھا چکا تھا۔ پھولے گالوں کو اس کی شرٹ سے رگڑتے وہ اس کے شانے پر سر ٹکا گئی۔ اپنی بیوی کو میں کچھ دیر میں لے کر گھر پہنچتا ہوں۔ محبت بھری ایک نظر اس پر ڈالتے اس نے ریان کی جانب دیکھا جو پیار سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ نرمی سے اٹھائے ہسپتال کے ایک دوسرے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ وہ سہم کر اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا تھا نا میرے دل، اللہ کا انصاف دکھانے لے کر آیا ہوں۔ اس کی پیشانی چوم کر اس نے سامنے اسٹریچر کی جانب اشارہ کیا۔ سامنے اسٹریچر پر آنکھیں موند کر لیٹے وجود کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوف سا پھیل گیا تھا۔ وہ خوف زدہ انداز میں حیدر کی جانب دیکھنے لگی جو اسے نرمی سے کھڑا کر چکا تھا۔ یہ علیشا ہے۔ اسے گھبراتے ہوئے دیکھ کر حیدر نے نرمی سے اسے اپنے حصار میں لے کر اطمینان سے جواب دیا۔ اس رات ریبا کے بتانے پر کہ اس کی یہ حالت علیشا نے کی تھی، فرحان کا بھی غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ تو عمر کو سمجھ رہے تھے، لیکن عمر اب اس حالت میں ہی نہیں تھا کہ ریبا کو کوئی نقصان پہنچا سکتا۔
حیدر جب غصے میں رضوان صاحب کے گھر پہنچا تو علیشہ کے ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر سنسا رہ گیا۔ جس گاڑی سے اس نے ریبا کو ہٹ کیا تھا اسی گاڑی سے اس کا خود کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ 2 دنوں تک وہ ہوش میں ہی نہیں آئی، اور وہ ہوش میں آئی تو دونوں ٹانگوں سے محروم ہو چکی تھی۔ اس کی گاڑی میں آگ لگ جانے کی وجہ سے اس کی ہڈیاں تک افیکٹ ہوئی تھی، اب وہ کبھی چل نہیں سکتی تھی۔ اس کی ٹانگیں کاٹ دی گئی تھی کیونکہ پائزن پورے جسم میں پھیلنے کا خطرہ تھا۔ حسد کی جس آگ میں جل کر اس نے دوسروں کی خوشیاں راکھ کرنی چاہی تھی، آج وہ خود محرومی کی زندگی گزارنے والی تھی۔ میں نے ایسا نہیں چاہا، میں نے اللہ سے یہ نہیں کہا حیدر، میں نے ریبا نفی میں گردن ہلاتی روتے ہوئے حیدر میں سمٹ سی گئی۔ آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے میری جان، آپ کسی کے لیے ایسا نہیں چاہ سکتی۔ علیشہ آپ سے معافی مانگنا چاہتی تھی، اس لیے آپ کو یہاں لے کر آیا ہوں۔ اسے نرمی سے الگ کرتے اس نے پیار سے سمجھایا۔ اس نے روتے ہوئے اس کی جانب دیکھا جو ہاتھوں کو جوڑے آنکھوں میں حسرت لی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آگ سے اس کا چہرہ بھی افیکٹ ہوا تھا، ایک حصہ پوری طرح جل چکا تھا، وہ ٹھیک طرح سے بول نہیں پا رہی تھی۔ میں اس سے بہت پیار کرتا تھا، وہ تو بہت چھوٹا سا ہوگا، چھوٹے بیبی بہت اچھے ہوتے ہیں، تمہیں اسے نہیں مارنا چاہیے تھا۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے اس نے کچھ محسوس کرنا چاہا، لیکن محسوسیت جیسے کہیں سو گئی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، پلیز اس طرح اسے نہیں دیکھنا۔ اتنا آسان تو نہیں تھا اپنا سب سے بڑا نقصان معاف کر دینا۔ حیدر کے سینے میں چہرہ چھپاتی وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ ہم چل رہے ہیں گھر میری جان۔ اسے نرمی سے اٹھاتے ترہم بری ایک نگاہ پیچھے اسٹریچر پر پڑے وجود پر ڈال کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے وہ ہاتھ جوڑے آنکھوں میں حسرت لی انہیں دور ہوتا دیکھ رہی تھی۔ یا رب المستضعفین، ایک بار پھر وہ آواز اس کی سماعت میں گونجی تھی۔ درد تھا، تکلیف تھی، لیکن آہستہ آہستہ ڈل رہی تھی۔ کچھ بھی تو ہمیشہ رہنے والا نہیں تھا، درد تکلیف بھی نہیں۔ اسے ہسپتال سے گھر آئے 1 دن ہو گیا تھا، وہ سب اس کا حد سے زیادہ خیال رکھ رہے تھے۔ اس وقت وہ ریان کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ ریان آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ اس کے زخم اب کافی حد تک ٹھیک ہو گئے تھے، نشان اب بھی تھے۔ فیضی بہت نرمی سے اس کے بازو میں آئنٹمنٹ لگا رہا تھا، سامنے خاد بیٹھا اس کے منہ میں وقفے کچھ کھانے کی چیزیں ڈال رہا تھا۔ گڈے کا خیال تو ہادی بھی رکھ رہا تھا۔ جب حیدر اور فرحان لاؤنج میں داخل ہوئے، جو کام کہا تھا وہ کر دیا ہے؟ ریان نے سنجیدگی سے انہیں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں چاہتا تھا میری بیوی اسے خود اپنے ہاتھوں سے سزا دیں۔ ریبا کی پیشانی پر لب رکھ کر اس کی جانب نرم سی مسکراہٹ اچھال کر وہ سنجیدگی سے ریان سے بولا تھا۔ کل ہی ان دونوں نے عمر اصغر سے متعلق اسے بتایا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہو گیا کہ ایسا ان دونوں نے کیا تھا۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، اس کے ہاتھ بالکل بیکار ہو گئے تھے اور شاید دماغی توازن بھی۔ وہ مسلسل صرف ایک ہی لفظ دہرا رہا تھا، گڑیا دوست، گڑیا نہیں۔ ریان نے فوراً لوگوں کو اسے آزاد کر کے ہسپتال میں داخل کرنے کہا تھا، جس پر فرحان اور حیدر دونوں ہی اس سے ناراض تھے۔ سزا اور جزا کا مالک اوپر رب بیٹھا ہے حیدر، میں اور تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ میری بچی سلامت ہے، ہمارے پاس ہے۔ اس کا مجرم تھا اور اسے اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے، وہ قابل رحم ہے۔ ریبا کی پھیلتی آنکھوں پر لب رکھ کر وہ بھی سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ میری بیوی کا بھی مجرم تھا بھیا۔ فرحان نے دروازے پر کھڑی ارسا پر ایک نگاہ ڈال کر کہا۔ اسے اس کی سزا مل چکی ہے فرحان، اور ارسا کو اس کے صبر کا پھل بھی۔ اس نے ارسا کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا، وہ فوراً اس کے پاس آ بیٹھی تھی۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ریان نے اس کی جانب دیکھا، جو نم آنکھوں سے اس بات میں گردن ہلا رہی تھی۔ بابا کھادی گڈا ایٹ مور۔ اپنے گال میں موجود باؤل میں ڈرائی فروٹس ختم ہو جانے پر وہ ریبا کے گالوں کو چٹا چٹ چوم کر فرحان کے پاس آیا تھا۔ گڈے سے پچھلے 1 ہفتے میں اس کی اور بھی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ بابا کی جان، میرا بیٹا خیال رکھ رہا ہے گڈے کا۔ اس کے سرخ گالوں پر پیار کر کے اسے گود میں بٹھایا، جو اس کے سینے سے لگ کر بیٹھ گیا۔ گڈا سے دوستی کی وجہ بھی بابا ہی تھے۔ بابا خادی گڈا نو او۔ بابا کو سامنے پا کر ہی اس کی کب سے بند زبان پورے سپیڈ میں چل پڑی تھی۔ گڈے کی تعریف کر لینے کے بعد وہ بتانا نہیں بھولا تھا کہ ہادی صرف بابا کا ہے۔ بھیا مجھے ہادی بیبی بہت پسند ہے، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ کتنے ہی دنوں کے بعد ان سب کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ بھیا کی جان، ہادی بیبی آپ کا ہی ہے۔ نو ہادی بابا، بابا ہادی۔ ہادی بیبی کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ ریبا، داجان کا گڈا ٹھیک تو ہے نا میرا بچہ؟ اس کے گالوں کو سہلاتے ریان نے دھیرے سے پوچھا تھا۔ داجان، میری میم کہتی ہیں اللہ پاک جن سے خوش ہوتا ہے انہیں پیار کرتا ہے، اور سب پیار کرتے ہیں۔ اللہ پاک مجھ سے خوش ہوا تھا، سب مجھ سے اتنا سارا پیار کرتے، پر داجان میں پہلے اللہ پاک کو کبھی تھینک یو نہیں بولا۔ جن کو اللہ پاک اتنا سارا پیار دیتے ہیں وہ تھینک یو کہتے ہیں نا۔ وہ سب دم سادے سے سن رہے تھے۔ ریان نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں تو نہیں بولتا نا بھیا، حیدر نے سکھایا الحمدللہ کہو، اللہ پاک مجھ سے اور خوش ہو گیا۔
مجھے حیدر، داجان، فرحان بھیا، فیضی، حفصہ، سنڈریلا اور فاتح بیبی اور خادی بیبی بھی دیا، اور پھر مجھے میرا پرسنل بیبی بھی دیا۔ پر الحمدللہ تو میں تھوڑا تھوڑا کیا، اتنا سارا نہیں کیا۔ میں سوچتا ہوں بھیا، جب اللہ پاک کے اتنے سارے گفٹ پر اتنا تھوڑا الحمدللہ کیا، اللہ پاک خفا نہیں ہوا؟ اب ایک گفٹ واپس لے لیا تو میں کیسے خفا ہو سکتا ہوں بھیا؟ میں نہیں ہو سکتا۔ وہ اب بھی مجھ سے پیار کرتا ہے، اس نے مجھے اتنا سارا کچھ دیا، میں نے اس کا دیا، وہ اس کا گفٹ اسے واپس دے دیا، تو بھی اسے پیار کرتا ہوں۔ دا جان، ریان کی گود میں چہرہ چھپائے وہ بری طرح سسک رہی تھی۔ حیدر کے دل نے ایک بار پھر اعتراف کیا وہ منفرد تھی، وہ ایک نعمت کے چھن جانے پر ان سب کی طرح اللہ سے بدگمانی ہوئی تھی۔ وہ اپنے پاس موجود نعمتوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ پر میں اسے بہت پیار کرتا تھا تاجان، اسے آپ کو دینا چاہتا تھا، جیسے مجھے پیار کرتے ہیں ویسے اسے کرنا تھا، اس کا نام رکھنا تھا تاجان۔ وہ تو آیا ہی نہیں۔ تڑپ تڑپ کر روتی وہ ان سب کو رلا رہی تھی۔ نہ میرے بچے، نہ تاجان کی جان، اللہ خوشیاں دے کر واپس لیتا ہے تو دگنی خوشی دیتا ہے میری جان، وہ میرے بچے کو پھر خوشی دے گا، ایسے نہیں روتے تاجان کی جان۔ اسے اپنے سینے سے لگائے وہ نم لہجے میں اسے سمجھا رہا تھا۔ میں اسے بہت پیار کرتا تھا، میں نے دیکھا بھی نہیں تھا تاجان، وہ سسکیوں کے بیچ کہہ رہی تھی۔ ریبا بس بیٹا، ادھر دیکھو، بھائی کی طرف دیکھو۔ ریان کی حالت دیکھ کر فرحان نے نرمی سے اسے ریان سے الگ کیا۔ اللہ نے دیا تھا میری جان، اس نے لے لیا، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے بچے۔ نرمی سے اس کے آنسو صاف کر کے وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ میں نے اسے دیکھا بھی نہیں تھا، وہ اسے دیکھتی بلک رہی تھی۔ حیدر ضبط سے سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے اسے یوں بلکتے سسکتے دیکھ رہا تھا۔ اللہ کی یہی مرضی تھی نا بھائی کی جان، فرحان نے نرمی سے اسے ساتھ لگایا۔ میں کمرے میں جا رہا ہوں۔ اس کی برداشت یہیں تک تھی، اس سے زیادہ وہ اسے یوں سسکتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ریبا کو بھی لے کر جاؤ، کھانا کھا لیا اس نے، اور بھائی آپ بھی ریسٹ کریں کچھ دیر، فرحان نے سنجیدگی سے کہتے ریبا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ وہ جانتا تھا وہ خود بھی اس وقت بہت ڈسٹرب ہے اور اسے پرسکون صرف اس کی بیوی کر سکتی تھی۔ اسے بیڈ پر لٹا کر وہ خود بھی دوسری جانب نیم دراز ہو گیا تھا، آنکھیں بند کرنے پر جانے کب سے ضبط کیے 2 آنسو لڑک کر اس کے گال پر گرے تھے۔ اپنے گالوں پر مانوس سا نرم لمس محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھولی۔ وہ اس کے سینے سے لگی چہرہ اوپر کی جانب اٹھائے، اپنی نرم پوروں سے اس کے آنسو چن چکی تھی۔ کیوں اتنی تکلیف دے رہی ہیں مجھے؟ ٹوٹ رہا ہوں آپ کو اس طرح دیکھ کر۔ اس کی تھوڑی پر لب رکھ کر وہ کرب سے بولا تھا۔ سوری، وہ گال پھلا کر نم آنکھوں سے بولی تھی۔ بھولنا آسان نہیں ہے لیکن آگے بڑھنا اتنا مشکل بھی تو نہیں ہے نا، تھوڑی سی مدد تو کرے میری۔ اس کے گال پر لب رکھ کر اس نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ اب نہیں رہوں گا، وہ جیسے یقین دلا رہی تھی۔ بالکل بھی نہیں۔ اس نے دھیرے سے اس کی آنکھوں میں موجود نمی کو بھی انگوٹھے کی مدد سے صاف کیا۔ میری آنکھوں میں درد ہو رہا ہے، اس کی جانب دیکھتے وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس کے اشارے پر وہ دھیرے سے کچھ اونچی ہوتی اس کی آنکھوں پر لب رکھ گئی۔ یہاں بھی۔ اس کے اشارے پر وہ دھیرے سے کچھ اونچی ہوتی اس کی آنکھوں پر لب رکھ گئی۔ یہاں بھی۔ پتلیوں پر ہاتھ رکھ کر اشارہ کیا۔ وہ آہستہ سے اس کی انگلی ہٹا کر اپنے لب رکھ گئی۔ حیدر کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ یہاں بھی۔ گندے آدمی گندے ہیں، شرم بھی نہیں آتی۔ اس کے اشارے پر وہ دونوں ہاتھوں سے اس پر گونسے برساتی اس کے سینے سے لگ کر لیٹ گئی تھی۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ گندا آدمی۔ وہ آنکھیں موند کر لیٹا، پیشانی پر انگلیاں مسل رہا تھا۔ فاتح کو کاٹ پر لٹا کر وہ دھیرے سے اس کے قریب آئی، تکیے سے اس کا سر ہٹا کر نرمی سے اپنی گود میں رکھتی دھیرے دھیرے نرم ہاتھوں سے اس کا سر دبانے لگی۔ انتظار کر رہا تھا آپ کا، بہت تھک گیا ہوں۔ اس کی آواز میں بھی واضح تھکن تھی۔ اس نے بنا کچھ کہے دھیرے سے اس کی کشادہ پیشانی پر لب رکھے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اس کی نرم انگلیوں کی حرکت بالوں میں اسے سکون پہنچا رہی تھی۔ پچھلے 1 ہفتے سے جس طرح وہ سب سنبھال رہی تھی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، آہستہ آہستہ اس کا سر دباتی وہ اسے تسلی بھی دے رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر اس بات میں گردن ہلایا۔ آپ ہیں نا میرے ساتھ، پریشان نہیں ہوں میں۔ اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتے وہ خمار آلود لہجے میں بولا۔ بس صحیح ہو گیا درد۔ وہ جلدی سے پیچھے ہوئی تھی۔ او نو، ابھی تو نہیں ہوا۔ اس کی نتنی کو لبوں سے چھوتے وہ دھیرے سے بولا۔ فاتح اٹھ جائے گا۔ اس نے سوئے ہوئے فاتح کی جانب اشارہ کیا۔ پہلے آپ میرے گڈے کا نام لے کر مجھ سے فرار کے راستے ڈھونڈتی تھی، اب آپ میرے بیٹے کا سہارا لیتی ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے جانا۔ اس کی نتنی کو انگلیوں سے چھیڑتے وہ اطمینان سے بول رہا تھا۔ ریان، وہ دھیرے سے بولی۔ اب تو نام بنا ڈرے لے لیا کریں ریان کی جان۔ وہ ہلکا سا ہنسا تھا۔ 2 سال بعد۔ سورج پورے آب و تاب سے شان سے ابھر رہا تھا۔ روشن صبح کے حسین آغاز میں سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑی تھی۔
ایک زوردار آواز کے ساتھ منہ کھول کر اس نے بھرپور انگڑائی لی کہ اس کے کھلے لبوں سے کوئی نرم شے ٹکرائی تھی۔ حریم! ہلکے سے آنکھیں کھول کر دیکھتے اگلے ہی لمحے اس کی زوردار چیخ کمرے میں گونج اٹھی تھی۔ حریم میڈم بہت آرام سے نیند میں بے خبر اپنا پیر اس کے کھلے منہ میں ڈال چکی تھی۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ یا اللہ اس آدمی کو ہدایت دے، نہ رات میں سونے دیتا ہے نہ صبح آرام کرنے دیتا ہے۔ کہاں جاؤں میں؟ وہ روحانسی ہوتی اٹھ بیٹھی۔ ہدایت تو اللہ اس موٹی عقل کی بیبی ایلیفینٹ کو دے۔ رات بھر مجھے پنچنگ بیگ سمجھ کر تو مجھے لاتے رسید کرتی اور الزام مجھ پہ۔ اس کا پیر دور ہٹاتے وہ بھی گرایا تھا۔ پوری رات گدے کی طرح ہراٹے لیتے ہو تم، آس پاس کے 10 مکانوں تک تمہارے ہراٹوں کی آواز جاتی ہوگی۔ بس میں نے کہہ دیا ابھی اس وقت میرے کمرے سے نکلو تم۔ دھکا دے کر اسے بیڈ سے نیچے گراتے وہ خونخوار نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولی، کیا میں نکلوں؟ میں کیوں نکلوں؟ تم جاؤ میرے کمرے سے اور میرے گھر سے بھی۔ وہ بھی تالی بجا کر بولا۔ اگلے ہی لمحے وہ آواز کے ساتھ بلند آواز میں رونے لگی تھی۔ یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے تم سے شادی کی تھی۔ مجھے گھر سے نکال رہے تم، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا تمہاری نیت ہی ارادہ کوئی تیسری چوتھی پسند آ گئی ہوگی نا۔ وہ سو کر کے زور زور سے روتی ہوئی بول رہی تھی۔ ارے یار نہیں آئی مجھے کوئی تیسری چوتھی پسند، پلیز چپ ہو جاؤ۔ جلدی سے اس کے بڑے بڑے وجود کو خود سے نزدیک کرتے اس نے اس کو پچکارتے ہوئے کہا تھا، پچھلے 1 سال سے ان کی صبح اسی طرح ہوتی تھی۔ 1 سال پہلے اس کی رخصتی ہوئی تھی۔ ویسے ڈائریکٹ تیسری چوتھی کیوں؟ دوسری کہاں گئی؟ وہ حیرانی سے بولا۔ 2 کے برابر تو میں اکیلی ہوں نا۔ اس کی شرٹ اپنی ناک سے رگڑتی وہ برائی آواز میں بولی تھی۔ میری جان 2 کے نہیں تم 10 کے برابر ہو۔ اب چپ ہو جا، کیوں میرے معصوم بچوں کو صبح صبح ڈرا رہی ہو؟ اس کی سرخ ہوتی ناک پر پیار کرتے وہ شوہی سے بولا۔ وہ پل بھر میں سرخ ہوئی تھی۔ دور ہٹو بے شرم بے خدا آدمی۔ خجل سی ہو کر اسے دور ہٹاتی ہوئے روح موڑ گئی۔ ارے میں شرم کرنے لگتا نا تو ابھی میرے 2 بچوں کے بابا بننے والا نہیں ہوتا۔ وہ فخر سے گردن اکڑائے بولا تھا۔ 5 مہینے پہلے انہیں خوشخبری ملی تھی۔ کچھ دن پہلے ڈاکٹر نے انہیں ٹوئنز بچوں کی آمد سے آگاہ کیا تھا۔ فیضی کے تو خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ تصور میں 7-8 بچوں کے درمیان بیٹھا دیکھ کر اس نے حریم کو کتنے دنوں تک تنگ کیا تھا۔ اب تو تم نکل ہی جاؤ میرے کمرے سے۔ خفت سے سرخ پڑتا چہرہ لیے وہ اسے کمرے سے نکال چکی تھی۔ کیا ہوا؟ پھر نکال دیا کمرے سے؟ ناشتہ تیار کرتی عرصہ نے اسے دیکھ کر شرارت سے کہا تھا۔ ہر روز وہ یوں ہی کمرہ بدر ہوا کرتا تھا۔ ارے بھابھی اپنی قسمت ہی موٹی ہے۔ وہ ٹھنڈی آہیں بھرتا اس کے پاس ہی کچن میں آ گیا۔ گھر کا رول اب بھی وہی تھا۔ عرصہ، حفصہ اور حریم کے ساتھ وہ تینوں بھی گھر کے کام کرواتے تھے۔ ہادی بابا کی جان جلدی سے برش کرو بیٹا۔ وہ واش بیسن کے قریب رکھی چیئر پر کھڑے 4 سالہ ہادی کو دیکھ کر بولا تھا جو اس کے برابر کھڑا بالکل اس جیسے تاثرات بنائے شیشے میں دیکھ کر برش کر رہا تھا۔ بابا ڈن، وہ سنجیدگی سے بولا۔ فرحان نے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے برش لے کر رکھا۔ دھیرے سے اس کے گالوں پر پیار کرتے اس نے بعد کرٹن برابر کر کے شاور آن کیا۔ جلدی سے شاور لے کر آؤ میری جان، بابا باہر ویٹ کر رہے ہیں۔ اسے ہدایت کرتا وہ کمرے میں آیا۔ بیڈ پر ان دونوں کے کپڑے رکھے ہوئے تھے جو یقیناً عرصہ نہیں رکھے تھے۔ بابا ہادی از کم۔ پیچھے وہ خود پر تولیہ لپیٹ کر کھڑا تھا۔ فرحان نے کپڑے اس کے ہاتھ میں دیے۔ خود اپنے کپڑے لے کر وہ ڈریسنگ روم میں گیا۔ وہ نکلا تو ہادی بھی بلو جینس کی شارٹ اور سفید شرٹ پہنے کھڑا اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ وجہ اس کے بابا نے بھی سیم کلر پہنا تھا۔ آجا بابا کا شیر، بابا کو تیار تو کر دو۔ اسے اس کی کرسی پر کھڑا کر کے وہ خود ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کے بال بناتا اب اس پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ ہادی بابا اس کے بالوں کو سیٹ کر کے اس پر پرفیوم سپرے کر کے اس کے پھولے سرخ گالوں پر پیار کر کے فرحان نے اسے نیچے اتارا۔ بابا یو ڈونٹ ہگ ہادی۔ اپنے ننھے بازو پھیلائے وہ اسے یاد دلا رہا تھا کہ آج اس نے اسے پیار نہیں کیا۔ فرحان مسکرا کر گھٹنوں کے بل جھکاتا دھیرے سے اس کے گال کو چوم کر اسے سینے سے لگایا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اسے بھینچ گیا تھا۔ ہادی کیا بات ہے میری جان؟ اس نے اسے خود میں بھینچ کر دھیرے دھیرے اس کی کمر سہلاتے سوال کیا۔ ہادی لو یو، بابا از مائن، وہ برائے لہجے میں کہتا اس کی گردن میں منہ چھپا رہا تھا۔ بابا لوز یو لاٹ میری جان، بابا از اونلی یورز۔ اس کے چھوٹے سے وجود کو گود میں اٹھا کر اس کے گالوں سے اپنے گال مس کرتے وہ محبت سے بولا تھا۔ ماما سیڈ یو آر ناٹ اونلی مائن۔ وہ اب اسے اس کی وجہ بتا رہا تھا۔ بابا از یورز میری جان، بابا کا ہادی، بابا کا شیر۔ ہمیشہ کی طرح اس کی آنکھوں، گال، ناک ایک ایک نقش پر پیار کرتے اس نے اسے اپنے ہونے کا یقین دلایا۔ ہادی از آلسو یورز۔ فرحان کے گال پر پیار کر کے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتے وہ شدت سے بولا تھا۔ فرحان ہنس پڑا۔ تیار ہو گئے آپ لوگ؟ آ جائے ناشتے پر۔ عرصہ نے مسکرا کر ایک دوسرے میں گم باپ بیٹے کو دیکھا۔ تم بھی آ جاؤ۔ اس نے پیار سے اسے تکتے بازو پھیلائے وہ بنا دیر کیے اس کے نزدیک آ گئی تھی۔ ہادی 2 منٹ کے لیے، ہادی باہر جائے گا بیٹا، بابا بھی آتے ہیں۔ عرصہ نے پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر کر کہا۔ وہ کچھ دیر فرحان کو دیکھتے رہنے کے بعد اس کی گود سے اترتا کمرے سے چلا گیا۔ اسے باہر کیوں بھیج دیا عرصہ؟ وہ میرے بغیر ناشتے پر کہاں جاتا ہے؟
فرحان فکر مندی سے بولا تھا۔ مجھے بات کرنی ہے۔ اس کے سینے سے لگ کر وہ دھیرے سے بولی۔ اچھا بولو نا، اس طرح اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ہسپتال بھی گئی تھی نا کل، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اس کے بالوں میں چہرہ چھپا کر دھیرے سے اس کے گال کے نشان کو لبوں سے چھو کر اس نے تشویش سے پوچھا۔ اس کی طبیعت کافی دنوں سے خراب تھی۔ کل وہ حفصہ کے ساتھ ہسپتال گئی تھی، اس کی پریشانی کی وجہ بھی وہ خبر تھی جو اسے وہاں ملی تھی۔ اپنے بیٹے کو سنبھالنے کی تیاری کر لیں، اس کے بابا کے پیار کا حصہ دار آنے والا ہے۔ اس کے سینے سے لگتی وہ دھیرے سے بولی تھی۔ مطلب تم پریگننٹ؟ او میرے دل، مطلب میں بابا بننے والا ہوں۔ کچھ دیر نہ سمجھی سے اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ ہوش میں آیا تو اس کے چہرے کو جا بجا چومتے وہ خوشی سے کہہ رہا تھا، فرحان۔ اس نے روحان سے ہو کر اسے پکارا۔ یار اتنی بڑی خوشی دی ہے تم نے مجھے۔ وہ سرشار سا اس کے ماتھے سے سر ٹکا کر بول رہا تھا۔ ہاتھ کو ہم کیسے؟ اس نے اپنی پریشانی کی وجہ بتائی۔ وہ اپنے بابا کا بیٹا ہے، مجھے خوش دیکھے گا تو بات کوئی بھی ہو، وہ خود بھی خوش ہوگا۔ اسے تم مجھ پر چھوڑ دو۔ اس کی بات پر اس نے بھی حامی بھری۔ وہ تو واقعی اپنے بابا کا بیٹا تھا، وہ جانتی تھی فرحان اسے سمجھا لے گا۔ بھائی کو بتایا ہوگا حفصہ نے؟ انہوں نے کہا آپ بتائیں گے، وہ گلال بھرے چہرے کے ساتھ کہتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ اس کی ادا پر وہ سرشار سا ہنس پڑا۔ سوچا تھا شادی ہو جائے گی، چاند ستاروں جیسی دلہن آئے گی تو کہے گی سرتاج آپ بیٹھے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور یہاں تو روز کمرے سے نکال دیا جاتا ہے۔ جوس بناتے کن انکھیوں سے حریم کو دیکھ کر اس کی دہائیاں اب بھی جاری تھی۔ دیکھ لیے تم نے دن میں چاند ستارے، ابھی مزید دیکھو گے۔ حفصہ نے بھی ہنستے ہوئے اس کے سر پر چپت لگائی۔ ہائے بابی، دعا کر میری اولاد مجھ پر جائے۔ اس بیبی ایلیفنٹ کی فوٹو کاپی آ گئی تو میں تو گیا۔ اس نے ڈرامائی انداز میں 2 بریڈ کے ٹکڑے میں انڈا ڈال کر کھاتی حریم کو دیکھ کر کہا، میری اولاد بالکل مجھ پر ہی جائے گی، خوش شکل، خوش خوراک اور خوش اخلاق۔ وہ بھی فخر سے گردن اکڑائے بولی تھی۔ نہ میری جان، اللہ نہ کرے تم پر جائے، ورنہ وہ خوش نہیں، خوف شکل، خوف خوراک اور خوفناک اخلاق کی ہو جائے گی۔ وہ بھی فیضی تھا۔ بس کرو فیضی۔ فرحان کے آنکھ دکھانے پر اس نے بریک لگائی۔ آپ سب کو ایک بات بتانا چاہتا تھا، بھائی آپ تایا بننے والے ہیں۔ ان سب پر ایک نگاہ ڈال کر اس نے ریان کی جانب دیکھتے جلدی سے اپنی بات مکمل کی۔ پھر سے فیضی کی زبان میں ایک بار پھر خارش ہوئی۔ فیضی؟ حفصہ کے جھڑکنے پر اس نے مسکراتے ہوئے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ ماشاء اللہ، اللہ مبارک کرے۔ عرصہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ریان نے شفقت سے کہا تھا۔ مبارک ہو بابی۔ حریم جلدی سے اپنی چیئر سے اٹھ کر عرصہ کے پاس آئی تھی۔ حریم آرام سے بچے، اس کی جلدی پر فرحان نے اسے ٹوکا۔ انسان کی طرح بیٹھ جو یہاں، کہا بھی ایسی حالت میں اچھل کود سے باز رہو۔ فیضی فوراً اٹھ کر اس کے نزدیک آیا تھا، ستی سے کہہ کر اسے سہارا دیتے چیئر پر بٹھایا۔ جب سے شادی ہوئی زیادہ ہی فری ہو گیا ہے، ہمیشہ مجھے ڈانٹتا رہتا ہے۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے کہتی فیضی کے سامنے سے سینڈوچ اٹھا چکی تھی۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر گہری نظروں سے اس کا حسین وجود دیکھا۔ چادر سے اپنا پورا وجود چھپائے روتی ہوئی سینڈوچ کھاتی وہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ بھائی آج تو پارٹی بنتی ہے، خیدر بھیا کو کہہ دیں ریبا کو لے آئیں شام تک، فیضی نے چہکتے ہوئے کہا۔ وہ ریبا کو اس حالت میں کہیں لے کر نہیں جا رہا ہے، تم جانتے تو، 4 مہینوں سے تو یہاں نہیں لایا، ہم خود مل کر آ رہے ہیں، ریان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ریبا کا آخری ماہ چل رہا تھا اور حیدر پچھلے 4 مہینوں سے اسے کہیں لے کر نہیں جا رہا تھا، یہ خبر سن کر لے آئے گا، فرحان نے دھیرے سے کہتے فون ہاتھ میں اٹھایا۔ چاندنی کو تن پہ لپیٹے، موتی کی چند آدھ کھلی کلیاں زلف گیرا گیر کی زینت بنائے، پیروں میں خوشبو کی پائل باندھے، ہریالی کے دبیز قالین پہ حرامہ اٹھلاتے بنا چاپ کے قدموں سے سہج چلتی وہ آنکھوں سے سیدھا دل میں اتر رہی تھی۔ اس نے پیچھے سے اسے حصار میں لیا، سفید لباس میں اس کا دمکتا وجود اس کی دھڑکنیں روکنے کے در پہ تھا۔ حیدر کے دل۔ اس نے دھیرے سے اس کے کانوں کے قریب سرگوشی کی، وہ سمٹ سی گئی۔ پچھلے 1 سال سے وہ اس چھوٹے مگر خوبصورت سے کاٹیج نما گھر میں رہ رہے تھے۔ گھر کے چاروں اطراف اس نے اپنی بیوی کی پسند کا کھر پھول لگوایا تھا، وہ روز صبح یہیں پائی جاتی تھی۔ تاجان کو اتنا سارا مس کر رہا ہوں، اب کب سے لے کر نہیں گئے؟ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلاتے لاڈ سے بولی تھی، وہ جی جان سے فدا ہوا۔ حیدر کی جان کے ٹکڑے، ہم تاجان کو اپنے گھر کیوں نہیں بلا لیتے میری جان؟ آپ کو جانے نہیں دے سکتا میرے دل، اس حالت میں آپ بس میری نظروں کے سامنے رہیں۔ اس کا بڑا وجود نرمی اور احتیاط سے باہوں میں بڑھتے اس نے محبت سے اس کی گالوں پر لب رکھے۔ اس واقعے کو 2 سال ہو گئے تھے، لیکن اس کا خوف اب بھی حیدر کے دل میں برقرار تھا۔ اب میری زندگی ہے ریبا، اور میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے، میں پھر سے کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ ہم آج داجان کو کال کریں گے اور سب کو یہاں اپنے گھر انوائٹ کر لیں گے میرے دل۔ رک کر اس نے موتیے کی چند کلیوں کو دستے ہنائی میں بھر کے اس کی مہک کو اپنے اندر اتارا تو فضا ساکن ہو گئی۔ پھولوں کی ساری مہک جیسے کہیں کھو سی گئی تھی، ہر منظر اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا۔ وہ مبخوت سا اسے دیکھ رہا تھا۔
اس نے دھیرے سے اپنی معطر سانسوں کو فضا کی منجمند ہوتی سانسوں سے ملنے دیا۔ اس نے بے اختیار اس کے وجود کی مدہوش کر دینے والی خوشبو اپنے اندر اتاری۔ اب ابھی بلائیں گے داجان کو، وہ بضد سے انداز میں بولی تھی۔ بالکل ابھی بلائیں گے میری جان، اس کے روٹے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے اس نے نرمی سے جواب دیا۔ سورج اپنی الوداعی دھوپ کے سنگ شفق پر گلابی رنگت بکھیرتے غروب ہوتے لاکھوں داستانوں کو اپنے سنگ لے ڈوب رہا تھا۔ پرندے فضا میں چہچہاتے اپنے گھروں کی جانب گامزن تھے۔ وہ ہریالی کی اس دبیز قالین پر کھڑا اپنی متاع زندگی کو تک رہا تھا۔ لان کے تمام درختوں کو فینسی لائٹ سے سجائے وہ سب گول دائرہ بنائے بیٹھے تھے۔ اس نے نظریں گھمائی جہاں فرحان کی کسی بات پر گلال ہوتی ارسا سمٹ کر بیٹھی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ کچھ دوری پر حریم دونوں ہاتھوں سے فیضی کو مار رہی تھی، جو ہنستا ہوا اسے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ ان سب کے ساتھ اس کی زندگی بیٹھی تھی، اس کا گڈا، اس کا راجہ بیٹا، جو اب بھی حیدر کے ساتھ لگ کر بیٹھی ہوئی تھی، خاد کو پیار کر رہی تھی۔ سب کے درمیان بیٹھا فاتح جو کھلکھلا رہا تھا، اور موہنی سے مسکراہٹ لبوں پر لیے فیضی کو آنکھیں دکھاتی حفصہ، اس کی محبت، اس کی شریک سفر۔ میں ریحان مرتضیٰ، اپنی زندگی اپنے بچوں پر وار دینے والا ریحان مرتضیٰ، اپنے گڈے سے عشق کرنے والا ریحان مرتضیٰ۔ اسے ہر خواہش پوری کرنے کے باوجود بھی ایک جگہ چوک گیا تھا۔ اسے اللہ کی پہچان نہیں کروا سکا تھا، اور اس پہچان کی میں نے، میرے گڈے نے، ہم سب نے بہت بڑی قیمت چکائی۔ گزرے سالوں نے مجھے سکھا دیا کہ ہم کتنا بھی کسی کو چاہ لیں، کتنی مکمل محبت کر لیں، ہر محبت سے مقدم اللہ کی محبت ہے۔ اور یہ سکھانے کا ذریعہ میری ریبا بنی، میری بچی بنی، جس نے مجھے بتایا کہ محبت تو وہی ہے جو اللہ کے قریب کر دے۔ ٹھنڈی خوا اپنے اندر اتارتے وہ مسکرا کر حیدر کو ریبا کو دیکھتا ان کی جانب بڑھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ریبا اور حفصہ کے درمیانہ بیٹھا۔ داجان، وہ حیدر کے حصار سے نکلتی اس کے سینے سے لگی تھی۔ داجان، میں اتنے دن سے آپ کے پاس نہیں آیا تھا، میں نے اتنا مس بھی کیا تھا آپ کو۔ آپ کے حیدر نہیں لے کر جانے دے رہے تھے نا، ورنہ داجان تو اتنے دنوں سے اپنے بچے کو لے کر جانا چاہتے تھے۔ اس کی پیشانی پر لب رکھ کر اس نے پیار سے کہا۔ داجان ایک منٹ، اس سے اشارہ کرتی وہ کھڑی ہوئی تھی۔ ریبا میرے دل، مجھے بتائے نا یار کیا بات ہے؟ اس کے ڈگمگاتے وجود کو سنبھالتے حیدر نے خفگی سے کہا تھا۔ میری پرسنل بات ہے۔ اس نے بھی ہفا انداز اپنایا۔ پاس گلاب کے درخت سے احتیاط سے گلاب توڑ کر وہ ریان کے نزدیک آئی تھی۔ داجان، میں آپ سے بہت سارا پیار کرتا ہوں۔ پھول ریان کی جانب بڑھاتی وہ آنکھیں پھیلا کر بولی۔ ریان نے مسکراتے ہوئے پھول تھاما۔ داجان بھی اپنے گڈے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اس کی آنکھوں کو چوم کر اس نے دھیرے سے کہا تھا۔ بھئی ہمیں تو ستیلا ہی بنا دیتے ہیں بھیا۔ فیضی کا شکوہ ابھرا تھا۔ وہ سب کہکھا لگا کر ہنس پڑے۔ موتیے کا ایک پھول ہاتھوں میں لیے وہ اس کے قریب آیا تو اس کے آگے بیٹھ کر اپنی مضبوط ہتھیلی اس کی جانب بڑھائی۔ اس نے ریان کے اشارہ کرنے پر اپنا نازک ہاتھ اس کی ہتھیلی میں دیا۔ سنا ہے مرتے وقت محبوب ہستیاں اور محبوب لمحے یاد آتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں جب میری زندگی کے آخری لمحات ہوں تو آپ کی خوشبو میرے ارد گرد ہو، آپ کا لمس میرے رگ رگ میں موجود ہو، آپ کے وجود کی نرمی میں اس پہر بھی محسوس کر سکوں، آپ کی گود میں سر رکھوں اور آپ کے نین کٹوروں میں اپنا عکس دیکھتے زندگی ہار دوں، محبت امر کر دوں۔ جذبے کے عالم میں کہتے اس نے موتی کا وہ پھول اس کی انگلی کے بیچ سے جا کر لبوں سے لگایا۔ وہ نم آنکھوں سے اس کا اظہار سن رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے تڑپ کر اس کے سینے سے لگی۔ آپ کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ مرنے والی باتیں کر رہے ہیں۔ اس سے لپٹی وہ اپنے انداز میں اظہار کر رہی تھی۔ وہ سب بے اختیار مسکرا اٹھے۔ جینا بھی چاہتا ہوں میرے دل، ہمیشہ رہنے والی زندگی آپ کے سنگ جینا چاہتا ہوں۔ اسے نرمی سے خود سے الگ کرتے وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ فرحان بھیا، آپ صرف نظروں ہی نظروں سے کہیں گے یا زبانی کلامی بھی کچھ؟ فیضی نے شرارت سے کہتے ارسا کی جانب دیکھا جو آنکھوں میں ڈیروں رنگ لیے فرحان کو تک رہی تھی۔ ساحرہ اپنی جھکتی نگاہیں اٹھا اور عمروں سے پیاسے ہوئے دشت کو آج سیراب کر، ایک ٹوٹے ہوئے آدھ بجھے دیپ کو چھو کے مہتاب کر۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے اس نے گمبھیر لہجے میں کہتے اسے نگاہیں جھکانے پر مجبور کیا۔ وہ سب آؤ کی آواز نکالتے انہیں دیکھ رہے تھے۔ حیران تو خود بھی تھی۔ فرحان لفظوں سے بہت کم اظہار کیا کرتا تھا۔ ساحرہ اپنے ہونٹوں کو جنبش تو دے اور دنک کے حسین 7 رنگوں کو چھو کر انہیں مات دے۔ پھول ہیرات لینے کو آئے ہیں تو ان کو ہیرات دے۔ پاس رکھے پھول اس کی جانب اچھالتے اس نے قدرے شرارت سے کہا۔ ساحرہ اس مہکتے ہوئے گال کی روشنی سے دمکنے دے دونوں جہاں، راستہ روکتی زلف شب ہو ہٹا۔ ساحرہ اپنے پاؤں کو مٹی پہ رکھ اور سونا بنا۔ محبت سے کہتے وہ آج بھی اسے ویسے ہی تک رہا تھا جیسے وہ کوئی جادوئی شے ہو۔ میرے ساتھ ڈانس کریں گی حفصہ؟ ریحان کی آواز پر حفصہ نے سر پٹا کر ان سب کو دیکھا جو آنکھوں میں شرارت لیے اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ دیکھو کدو کی شکل والے ایسے پیار کرتے ہیں بیوی سے؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا تم ریحان بھائی کے بھائی ہو ہی نہیں سکتے۔ فیضی کو مکہ جڑتے حریم نے کہا تھا۔
او نہ شکری عورت، بھول گئی نکاح والے دن، کتنی اچھی لائنز کہی تھی میں نے، فیضی نے گردن اکڑا کر یاد دلایا۔ نقلی شہزادی۔ ایک بار اظہار کر کے 2 سال سے احسان جتا رہی شخص، وہ روحانسی ہوتی بولی تھی۔ ریان، اسے مسلسل اپنی جانب دیکھتے پا کر وہ منمنائی تھی۔ مسز ریان مرتضیٰ، ول یو ڈانس ود می؟ آنکھوں میں محبتوں کا جہاں آباد کیے اس نے ایک بار اپنی بات پر زور دے کر کہا۔ بھابی دیکھ کیا رہی ہیں، اتنا ہینسم لڑکا پھر نہیں ملنے والا۔ کریم کی شرارت بھری آواز میں بھابی کہنے پر اس نے ہفگی سے اسے گورنا چاہا، لیکن سامنے اس شخص کی نظروں کے سامنے وہ گور بھی کہاں سکتی تھی۔ نرمی سے اسے کھڑا کرتے، اسے کمر سے تھام کر اپنے کچھ قریب کر کے وہ دھیرے دھیرے اسٹیپس لیتا، ساتھ ساتھ گنگنا رہا تھا۔ اس سے گمبھیر آواز میں گانا گاتے دیکھ اس نے نظریں اٹھانا 2 بار ہو رہا تھا۔ دبی دبی سانسوں میں سنا تھا میں نے، بولے بنا میرا نام آیا، پلکیں جھکی اور اٹھنے لگی تو ہولے سے اس کا سلام آیا۔ اسے پیام دیتی نظروں سے تکتے اس نے ہلکے ہلکے اسٹیپس لیتا، وہ اس کی جانب جھکے گنگنا رہا تھا۔ دبی دبی سانسوں میں سنا تھا میں نے، بولے بنا میرا نام آیا، پلکیں جھکی اور اٹھنے لگی تو ہولے سے اس کا سلام آیا۔ حیدر بھی احتیاط سے ریبا کو ساتھ لگائے دھیرے دھیرے اسٹیپس لے رہا تھا، ہاتھ کا ہاتھ تھام کر ڈانس کرتے۔ فرحان نے گہری نظروں سے ساتھ بیٹھی ارسا کو دیکھا۔ جب بولے وہ جب بولے، اس کی آنکھ میں رب بولے، اس کی بولتی آنکھوں سے نظریں چراتی وہ مسکراتی ہوئی روح موڑ گئی۔ جب بولے وہ جب بولے، اس کی آنکھ میں رب بولے، پاس پاس ہی رہنا تم، آنکھ آنکھ میں کہنا تم، دیکھا تمہیں تو آرام آیا۔ دبی دبی سانسوں میں سنا تھا میں نے، بولے بنا میرا نام آیا، پلکیں جھکی اور اٹھنے لگی تو ہولے سے اس کا سلام آیا۔ تو ملے نہ ملے یہ ہنسی سلسلے، وقت کے ساتھ ہیں اب یہ کٹتے نہیں۔ ایک ہاتھ سے اس کی انگلی پکڑ کر گھماتے دوسرے ہاتھ سے اسے قریب کھینچا۔ حیدر، وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی، وہ مبخود سا اس کی بچوں جیسی شفاف ہنسی دیکھتے اسے گھما رہا تھا۔ ہاں تیرے بنا سانس بھی چلتی ہے، تیرے بنا دل بھی دھڑکتا ہے، یاد نہیں تھا یاد آیا، دبی دبی سانسوں میں سنا تھا میں نے، بولے بنا میرا نام آیا، پلکیں جھکی اور اٹھنے لگی تو ہولے سے اس کا سلام آیا۔ اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کرتے ریان اس کے کانوں کے پاس سرگوشی کر رہا تھا، وہ خود میں سمٹتی بامشکل اس کے ساتھ سٹیپس لے رہی تھی۔ حریم اور فیضی ہنستے ہوئے تالیاں بجا رہے تھے، ان کے ساتھ ہی حیدر بھی ریبا کے ساتھ سٹیپس لے رہا تھا جو گانے کے ساتھ ہی کھلکھلا رہی تھی۔ فاتح ہاتھ اٹھائے فرحان اور ہاتھ کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا۔ ارسا فنان کی بولتی نظروں سے لجاتی ان سب کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ نیند کی چھاؤں سے تم دبے پاؤں سے، یوں گئے وہ نشان اب تو مٹتے نہیں، تیرے لیے چاند بھی رکتا ہے، تیرے لیے اوس ٹہرتی ہے۔ اس کے کھلکھلاتے ہوئے چاند سے مکھڑے کو دیکھتے حیدر بھی ریان کے ساتھ گا رہا تھا۔ یاد نہیں تھا یاد آیا، دبی دبی سانسوں میں سنا تھا میں نے، بولے بنا میرا نام آیا، پلکیں جھکی اور اٹھنے لگی تو ہولے سے اس کا سلام آیا۔ حیدر آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اہلیہ جانم، اس کی جانب محبت سے تکتے باہیں پھیلائے وہ بلند آواز میں کہہ رہا تھا، جیسے اپنے عشق کا اعلان کر رہا تھا۔ وہ سب مسکراتے ہوئے اس دیوانے کو دیکھ رہے تھے، وہ آنکھوں میں جوت لیے اسے تک رہا تھا۔ وہ دھیرے سے اس کے آگے بیٹھی تھی۔ میں بھی حیدر سے پیار کرتا ہوں، اس کی کھلی باہوں میں آہستہ سے سماتی، اس کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگا کر لبوں سے لگاتی وہ بہت آہستہ بولی تھی۔ نیلا آسماں بھی مسرور نظر آ رہا تھا، کائنات ایک سرور کسی کیفیت میں رقص کر رہی تھی، پرندوں کی آوازیں فضا میں موسیقی کے ساز بکھیر رہی تھی، اور سبزے کی بینی مہک جو سانسوں اور دل و جان کو معطر کر رہی تھی۔ زندگی مسکرا رہی تھی، ان کی آنکھوں کی جوت اب مزید روشن ہونے والی تھی۔ رقص کرتی خوشی کے سنگ ایک محبت کی ایک حسین کہانی کا اختتام ہو رہا تھا، وہیں سے عشق کی ایک نئی داستان نے بھی سر اٹھانا تھا۔ جانم ختم شد
تو پیارے لسنرز، یہ تھی اینڈنگ جانم ناول کی۔ کیسی لگی آپ کو یہ سٹوری، اور اس سٹوری میں کون سا کردار آپ کو سب سے اچھا لگا اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اپنی رائے کا اظہار کرنا کمنٹ سیکشن میں ہرگز مت بھولیے گا، اور اگلی سٹوری مجھے کون سی سٹارٹ کرنی چاہیے وہ بھی سجیسٹ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ناول میں آپ کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔